بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ جل شانہ جل مجدہ وعز برہانہ وعز اسمہ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. حضرات مکرم سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کریمانہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات اور پھر اسلام کی دولت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہچان، یہ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا اثاثہ ہم کو عطا ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پائی جانے والی تمام اقوام، تمام ملتیں، ان سب پر فوقیت عطا فرمائی. کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ جو ہم نے تم کو عطا کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی اور تمام موجودہ عالم پر تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا. تو یہ تو ماضی کی بات ہے. زمانے کے تقاضے جب بدل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے
اور دنیا کی اصلاح کے لیے اس قوم کو غالب کر دیتا ہے کہ جو قوم سب سے زیادہ لوگوں میں فضیلت ہر اعتبار سے رکھتی ہو، مطلق فضیلت رکھتی ہو، یعنی اس کی اکثریت بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو، اس کے پاس ایمان بھی ہو، اس کے پاس دنیا میں اپنے وجود کو منوانے کے لیے تمام ذرائع موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تو ان میں کیونکہ فضیلت اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دی گئی کہ ان میں کئی انبیاء مسلسل تشریف لاتے رہے، انبیاء کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی۔ تو بڑے جلیل القدر رسول آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وجہ سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور پھر حضرت یوشع بن نون اور حضرت الیسع اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اجمعین، ایسے ایسے انبیاء و مرسلین ان کے درمیان آئے تو نبیوں سے نسبت کی وجہ سے اور رسولوں سے نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت دی اور ان کی فضیلت کو دنیا پر واضح فرما دیا کہ ساری دنیا پر تمہاری فضیلت ہے۔ ایک اکیلی قوم بنی اسرائیل نہ تھی، قومیں تو اور بھی ہوتی۔ اگر قوموں کے دائرے کو چیک کریں آپ تو چھوٹی چھوٹی کمیونٹی پر بھی ایک ایک قوم ہے، پھر ایک قوم، پھر اس میں دائرہ بڑھاتے چلے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ بہت ساری اقوام بنتی چلی جائیں گی۔ یہ قومیں اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے بنائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مختلف قبیلوں میں اور گروہوں میں جو تقسیم کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم بتا سکو۔ تو ذرا آپ تصور کریں کہ اگر ہماری یہ شناخت نہ ہوتی کوئی تو ہم کیا بتاتے کسی کو؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو سبھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو سبھی ہیں۔ من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس واحد سے تخلیق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں مختلف رنگ و نسل پہچان کے لیے اور مختلف اقوام بنا دیے۔ تو جتنی قومیں بنی اسرائیل کے ایک طویل زمانے میں موجود تھیں، ان سب قوموں پر نبیوں اور رسولوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی، کیونکہ دوسری قوموں میں رسول نہیں آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اس لیے انہیں فضیلت دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب بنی اسرائیل کے آخری رسول، بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان کو مبعوث فرما دیا، تو اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی فضیلت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے معلق فرما دیا، منقطع نہیں فرمایا۔
معلق فرما دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ کوئی چیز منقطع اس وقت ہوتی ہے جب فضیلت کا سبب ان کے درمیان سے ختم ہو جائے۔ تو ابھی بنی اسرائیل کے آخری رسول وہ تو زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، سبھی جانتے ہیں، اور آسمان پر تشریف فرما ہے، آخر وقت میں قیامت سے قبل اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ابھی معلق کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ فضیلت کا جو سبب تھا وہ دنیا میں بنی اسرائیل سے نکال لیا، تاکہ بنی اسرائیل بول نہ سکیں کہ ہماری فضیلت باقی ہے۔ کہاں ہے فضیلت؟ ہے ہی نہیں۔ فضیلت والی جو ذات تھی وہ تمہارے درمیان میں ہے ہی نہیں، وہ تو چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا، قدرت کا قانون، وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلا، اور بدلتے ہوئے اس نے فرمایا کہ میں نے اب اپنے اس رسول کو مبعوث فرمانا ہے جو آخری رسول ہیں، جن کی وجہ سے سارے نبیوں اور رسولوں کو فضیلت ملی، اور رسولوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فضیلت ملی۔ لہٰذا اب سب سے زیادہ فضیلت والا رسول، جس کے دامن سے فضیلتیں بڑھتی ہیں، جس کے ہاتھوں سے عظمتیں تقسیم ہوتی ہیں، جس کے قدم مبارک سے کوئی ذرہ لگ جائے تو وہ ریت کا ذرہ سورج کو بھی شرما دیتا ہے، تو اب فضیلتیں تقسیم کرنے والا، عظمتیں بانٹنے والا، نعمتیں بانٹنے والا وہ رسول تشریف لے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا اپنا قانون بدلتے ہوئے یہ بات واضح فرما دی، اور اسی لیے فرمایا کہ میری کسی بھی نعمت پر احسان عظیم نہیں ہے، یہ رسول تشریف لائے تو احسان عظیم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تشریف لائے ہیں لہٰذا مومنوں پر احسان عظیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اب فضیلت کا معیار بدل گیا۔ پہلے بنی اسرائیل تھے فضیلت والے، اب امت مصطفیٰ ہے فضیلت والی۔ پہلے قومیت کو سامنے رکھا گیا تھا، اب قومیت اور وطنیت کی نفی کر دی گئی۔ اب یہ بتایا گیا کہ کوئی قوم فضیلت والی نہیں ہے، کوئی وطن فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ جو میرے محبوب رسول کے غلاموں میں ہے وہ فضیلت والا ہے۔ تو اب معیار فضیلت جو ہے وہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمام لوگوں میں اور تمام قوموں میں اور تمام رنگ و نسل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے غلام رسول کو چھانٹا ہے، غلام رسول کو نکالا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، چن چن کر انتخاب کیا، چن چن کر۔ دیکھیے جو غذائی اجناس میں کھانے کے قابل ہوتی ہیں چیزیں، تو وہی دال ہو یا چاول، گندم ہو یا جو، وہی گھر میں چھانٹی کی جاتی ہے۔ چن چن کر پکانے والے چاول الگ کیے جاتے ہیں، چن چن کر پکنے والی دال الگ کر دی جاتی ہے، جو باقی بچتا ہے وہ ہوتا ہے کچرا، کچرے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اب فضیلت کا معیار یہ ہے کہ جس کو میرے پیارے محبوب علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے تو بس میں نے اسے چن چن کر الگ کر دیا اور باقی کچرا ایک طرف کر دیا۔ تو عالم اسلام، ملت اسلامیہ یہ چنی ہوئی ملت ہے، تو جو چیز انتخاب کر لی جائے، جو چن لیا جائے، تو اس چن لیے جانے کا جو مقام ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کی فضیلت تمام ملتوں پر اور تمام اقوام پر بڑی واضح ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی بہت دولت رکھتا ہے، مسلمان نہیں، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی بہت اچھے بڑے وسیع رقبے میں رہتا ہے، بھئی کئی ایکڑ کا اس کا محل بنا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی بہت اچھے علاقے میں رہتا ہے، بڑا اچھا ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں بڑے اچھے مزاج والے لوگ رہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی بہت زیادہ گرم علاقے میں رہتا ہے لیکن مسلمان نہیں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا، کوئی کتنے ہی زیادہ وسائل والے ملک میں رہتا ہے، اگر مسلمان نہیں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس قوم میں شامل ہو جائے جس قوم کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں، جس کو عالم اسلام کہتے ہیں۔ اب اگر عالم اسلام سے تعلق رکھنے والا بے وطن ہے تو اس کی فضیلت ہے، بے گھر ہے اس کی فضیلت ہے، اور وہ اگر کوئی وسیلہ نہیں رکھتا لیکن سب سے بڑا وسیلہ رکھتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے تو اس کی فضیلت۔ ملت اسلامیہ کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، اور ملت اسلامیہ سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ان کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اب اگر وہ خواہ پاکستان میں رہتے ہوں وہ فضیلت والے ہیں، وہ افغانستان میں رہتے ہوں فضیلت والے ہیں، عرب میں رہتے ہوں تو فضیلت والے ہیں۔ اس اعتبار سے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت فقط دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کی بنیاد پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بس یہ ہے معیار فضیلت کا۔ اور جس کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اس کے ذمے پوری دنیا کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے، اسے دنیا کا حکمران بنا دیا۔ ایک حاکم ہوتا ہے اپنے گھر کا، اس سے بڑھ جائے تو بھئی محلے کا حاکم ہو جائے گا، بھئی یو سی ناظم ہے، اور آگے بڑھ جائے تو ٹاؤن ناظم ہو جائے گا، سٹی ناظم ہو جائے گا، سٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہو جائے گا، کراچی کا میئر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے حکمرانی کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ملت اسلامیہ جو ہے یہ پوری دنیا کی بلکہ کائنات کی حکمران ہے۔
تمہیں کائنات کا حکمران بنا دیا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو حکم کرو نیکیوں کا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ اور روکنے کے لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برائی کے راستے میں اصلاح کے لیے جو عوامل ہیں وہ 3 بیان فرمائے، اور فرمایا کہ برائی کو اس کا یعنی قلا قما کرنے کے لیے، برائی پہ قدغن لگانے کے لیے، برائی کے راستے میں سد باب کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ طاقت کا استعمال کرو کہ اپنے ہاتھوں سے برائی کو روک دو۔ ظالم ظلم کرتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے روک دو۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو پھر لوگوں کو کہو کہ اس کے ظلم سے بچیں، تو زبان سے برائی کرو، زبان سے اس برائی کی برائی کرو کہ یہ برا عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا کرو؟ پھر دل میں کم سے کم اس کو برا تو جانو، دل میں برا جانو۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے وہ جگہ چھوڑ دو، ناگواری کا اظہار کرو، وہاں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اس کے بارے میں کہ ذالک ہوا اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے کہ دل میں کسی برائی کو برا جاننا۔ تو 3 عوامل بیان فرما دیے برائی کو روکنے کے لیے۔ ایک تو ہے طاقت سے روکو، اور زبان سے روکو، اور ناگواری کا اظہار کرو، دل میں برا جانو۔ تو بعض لوگ چہرے کے تاثرات سے بھی اصلاح لے لیتے ہیں جن کے مقدر میں اصلاح لکھی ہو۔ بہرحال تو یہ 3 باتیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر بیان فرمائی۔ حاضرین محترم، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان ہے جس کو کائنات کی حکمرانی نصیب کی گئی ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ملی ہے، کیونکہ نسبت جتنی مضبوط ہے اتنا ہی فضیلت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے پہ رکھا ہے۔ ہماری نسبت قوی ہے، لہذا فضیلت سارے عالم پر ہم کو دے دی۔ ہماری نسبت اتنی قوی ہے کہ ہم رسول العالمین کے ماننے والے ہیں، رحمت للعالمین کے غلام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم پر ہم کو فضیلت دی، اور پورے عالم کی حکمرانی کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر پہ رکھ دیا۔ ہم نے اپنا شعور، اپنا تدبر، اپنا علم، اپنی عقل، اپنا دل و دماغ گویا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر حضور کے صدقے ساری دنیا کی حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ یہ تو بات ہوئی ملت اسلامیہ کی عظمتوں اور اس کی فضیلت کی۔ تو جب ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم دنیا پر حکمرانی کریں، ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم اسلام کو غالب کر دیں پوری دنیا پر، ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم اسلام کو حوصلہ اور ولولہ دے کر گویا اتنی شان و شوکت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہم اسلام کو وہ قوت، وہ شان و شوکت دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں باقی اقوام وہ ہماری طرف اصلاح کے لیے دیکھیں، ہم سے مشورہ کریں۔ پوری دنیا میں نزاع
یعنی تنازعات موجود ہیں. کہاں کہاں نزاعی مسئلے نہیں ہوتے؟ بھئی ایک محلے کی سطح سے شروع ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. UN میں، اقوام متحدہ میں بھی ایک دو تھوڑی سینکڑوں نزاعی مسئلے چل رہے ہیں. کہیں آج تک نہر سوئس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہاں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پاناما کا مسئلہ چل رہا ہے، کیوبا کا مسئلہ چل رہا ہے، افریقہ کے مسائل چل رہے ہیں، روانڈا کے اور یوگنڈا کے مسائل چل رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے مسئلے چل رہے ہیں، بنگلہ دیش کے اور برما کے مسئلے چل رہے ہیں، فلسطین کے اور کشمیر کے مسئلے چل رہے ہیں. یہ سارے مسائل UN میں، اقوام متحدہ میں بحث ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمایا ہے کہ تم غالب آ جاؤ، حکمرانی کا تاج ہم کو یقیناً عطا فرما دیا ہے. عطا کرنے کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تاج عطا کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، بھئی یہ تاج موجود ہے، جس کا سر اس قابل ہے اس کے سر پہ سج جائے گا. تاج مل گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے غلبہ بھی دے دیا ہے، نوید عطا فرما دی ہے، بشارت دے دی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کام بس آگے کرنا ہے. صرف 2 ہاتھ باقی ہیں، لبے بام صرف 2 ہاتھ باقی رہ گئے. تو ہمیں جو ہے آگے بڑھ کر اپنے اس فریضے کو انجام دینا ہے. باقی سارے کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی عطا سے اور اپنے محبوب کے صدقے وہ عطا فرما دیے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے ہمیں. لیکن دیکھیے نا، جد و جہد کی دنیا، یہ ہماری دنیا، یہ اسباب کی دنیا، اس دنیا میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. کوشش کیے بغیر ہم اپنی انفرادی زندگی کو سدھار نہیں سکتے، تو کوشش کے بغیر اجتماعی زندگی کو کیسے سدھاریں گے؟ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری. سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو بغیر اپنے محنت اور مشقت کے نہ غذائی اجناس گھر میں آتی ہیں، نہ غذائی اجناس پک کر دسترخوان پر آتی ہیں، اور بغیر محنت کے دسترخوان سے منہ میں داخل بھی نہیں ہوتی اور معدے کا حصہ بھی نہیں بنتی، اور جسم کی توانائی میں اپنا کردار بھی ادا نہیں کرتی. اگر ایسے ہی ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی پھر انسانوں کو نہ بناتا، کیونکہ انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی جد و جہد کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ کوشش کیا ہوتی ہے، سعی کیا ہوتی ہے. اگر بغیر کوشش کے ہی مقصد حاصل ہوتا تو ہم اور آپ بھی فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوتے، انسان نہ ہوتے. تو انسان ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھو تم انسان، ایک دولت میں نے تم کو دی اور تم نے قبول بھی کی، تو تم انسان سے مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہم کو اپنی غلامی میں قبول بھی فرما لیا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو ہمیں خود اویل بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی کا تاج یہ بتا دیا کہ یہ اسی کے سر ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. تم اپنی غلامی کی سند رکھتے ہوئے اپنے سر کو اس قابل بناؤ کہ یہ تاج تمہارے سر پہ سجے. بس اتنی سی بات ہے. اور اتنے سے کام کے لیے کیا ہے، گویا یوں سمجھ لیں ممبر پہ رکھا ہوا ہے وہ تاج، اور آپ پہلی صف میں ہی کھڑے ہیں. تو اب آپ کو پہلی صف سے ذرا سا آگے بڑھنا ہے، وہ تاج آپ کے سر پہ سج جائے گا.
تو اتنا کام تو کرنا پڑے گا نا. کم از کم 4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے یہ محراب سے اور یہ پہلی صف میں، یہ 4 فٹ کا فاصلہ تو طے کرنا ہوگا نا، تو تاج سر پہ سجے گا. تو یہ ہے کوشش، اسی کو جد و جہد کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ملت اسلامیہ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑی شان و شوکت عطا فرمائی. ملت اسلامیہ کو جو شوکت ملی ہے، اسی شوکت سے اسلام کی شوکت ہے، اسی سے اسلام کی شان ہے، اسی سے اسلام کا پرچم سر بلند ہے. اب مسلمان چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جسد واحد قرار دیا. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ سب کے سب اس اعتبار سے ہیں کہ جیسے جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو جسم کا دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ملت اسلامیہ جسد واحد کی مانند ہے. کبھی کوشش تو ہوتی ہے، یہ نعرے لگتے تو ہیں کہ ملت اسلامیہ جسد واحد ہے، ملت اسلامیہ جسم واحد ہے، ملت اسلامیہ ملت واحدہ ہے. اور الکفر ملت واحدہ، یعنی چاہے کفر نصرانیت کی صورت میں ہو، کفر یہودیت کی صورت میں ہو، کفر کسی منافقت کی صورت میں ہو یا بت پرستی کی صورت میں ہو، ہندو مشرک ہوں یا بدھسٹ ہوں یا دنیا میں اور دوسرے بد مذہب، یہ سب کے سب یہ ایک ملت ہے. اور مسلمان وہ علیحدہ ایک اور ملت ہے. تو جب یہ جسد واحد ہیں تو ان کی تکلیف کو محسوس ہونا چاہیے، اور بعض لوگ محسوس بھی کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھا واقعی کہ بڑے خلوص کی بات ہے یہ کہ جس نے کبھی کشمیر نہیں دیکھا، وہ عرب یا وہ افریقی، ہم نے اسے غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہوئے کشمیر اس کی زبان پر سنا. اب اس نے کیا کہا اپنی زبان میں؟ یقیناً کشمیر کے لیے بات کر رہا ہوگا نا کہ اللہ کشمیر کو آزادی عطا کر دے، کشمیر کو ہندوؤں کے پنجے ظلم و استبداد سے نجات دے دے. اور ہم نے کسی پاکستانی کو جس نے فلسطین نہیں دیکھا، اسے ہم نے فلسطین کی دعا کرتے ہوئے سنا. تو یعنی جغرافیائی اعتبار سے دیکھا نہیں ہے، لیکن معلوم ہے جسد واحد کی طرح. جس طرح ہم نے اپنی پشت کو نہیں دیکھا، ہمیں اپنی پیٹھ اپنی پشت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اگر پشت پر، پیٹھ پر، کمر پر کوئی پھوڑا نکل آئے تو درد تو محسوس ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح جس نے کشمیر نہیں دیکھا مگر کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو افریقہ کا مسلمان تڑپ جاتا ہے، اور اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا مسلمان تڑپ جاتا ہے. ابھی برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو پاکستان اور ہندوستان، کیا بنگلہ دیش اور کیا عرب، تمام مسلمان دنیا بھر کے اس پر درد کو محسوس کرتے ہیں، اپنی تڑپ، اپنی بے چینی اور اپنے اضطراب کا اظہار کرتے ہیں. تو ضرورت جب یہاں تک بیان ہو چکی تو اس امر کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شان و شوکت عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حکمرانی کا تاج دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں چن چن کر منتخب کیا ہے، کچرے کو الگ کر دیا ہے. تو کچرا ہی ہوتا ہے نا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے انتخاب پر گویا منفی رویہ رکھیں؟ ہم اپنے انتخاب کے باوجود ہم اس بات کو قبول نہ کریں؟ یعنی بالکل ایسی بات ہے نا، میں جب یہاں حاضر ہوا، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا درود شریف پڑھنے، پھر میرے لیے کرسی لائی گئی، میں بیٹھ گیا کرسی پہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو مجھے عزت ملی، تو مجھے عزت ملی، میں نے عزت کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے، دنیا کی حکمرانی کا تاج عطا کر رہا ہے، اور مسلمان ایسے میں از خود اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور یہ کہے کہ بھئی میں اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس یعنی آئی ٹی کا علم نہیں ہے، میرے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، میرے پاس فلاں علم نہیں ہے، میں موجد نہیں ہوں، میں سائنسدان نہیں ہوں، میں بڑا جغرافیہ نہیں رکھتا، میں ترقی یافتہ ملک میں شامل نہیں ہوں، میں G8 ممالک میں شامل نہیں ہوں، میں کیا نام ہے کامن ویلتھ میں شامل نہیں ہوں، تو میرے اندر یہ بات نہیں ہے، میں سلامتی کونسل میں شامل نہیں ہوں، تو لہٰذا میں پیچھے ہی رہوں، یہ دوسرے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا، اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، ہم اس عزت کو قبول نہیں کر رہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کچرا کہہ رہا ہے ہم انہی کو آگے بڑھنے پر کہہ دیتے ہیں بھئی آپ ہی آگے بڑھ جائیے، آپ ہی یہ قبول کر لیجیے، وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، جن کو دنیا کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، کیونکہ وہ معروف جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے، منکر کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں، جو خود کچرا ہیں تو کچرے کو کیا پتا کہ اچھائی کیا ہے، کیونکہ کچرا تو اچھائی سے الگ کیا گیا ہے نا، کچرا اچھائی سے الگ کیا گیا، اچھائی کا انتخاب ہوا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اللہ تبارک و تعالی نے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا کہ تم اچھے ہو اور تم اچھائی کو جانتے ہو، لہذا اچھائی کا حکم کرنا، تم برائی کو سمجھتے ہو تو برائی سے لوگوں کو روکنا، تاکہ تمہاری وجہ سے جو دوسرے کچرا ہو چکے ہیں وہ شاید دھل دھلا کر پاک و صاف ہو کر طاہر ہو کر تمہاری صفوں میں داخل ہو جائیں، تمہاری آبادی بڑھ جائے، تمہاری وسعت ہو جائے۔ تو اب صورتحال بالکل میری گفتگو کے برعکس عالم اسلام کی یا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی نظر آتی ہے کہ ہم نے اپنی تباہی میں خود بڑا حصہ لیا ہے، اپنی تباہی۔ وہ داغ دہلوی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے اپنے ہی گھر کے چراغ سے اپنے گھر کو جلا ڈالا ہے، ہم نے حاصل ہوئی عزت کو گویا خود بالائے طاق رکھ دیا ہے یا طاق نسیاں کر دیا ہے۔ ہم بھول بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی حکمرانی کا تاج دیا تھا، اور اب ہم دنیا میں سب سے زیادہ غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کسی اور نے مجبور نہیں کیا، ہم نے خود کو غلامی کی زندگی میں رکھا ہے۔ ہمیں تو اس غلامی پر فخر کرنا چاہیے تھا جو آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم سے نسبت کی وجہ سے ملی ہے، اور جو ان کی غلامی میں آ گیا، اللہ اکبر، اس کا تو مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا نقشہ، دیکھیں نالین پاک کا مقام و مرتبہ تو بڑا بلند ہے۔ حضرت شیخ محمد علوی مالکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ نالین پاک کی فضیلت میں ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور
عرب کے مکۃ المکرمہ میں شارع منصور پر وہ رہتے تھے، ان کا وصال ہو گیا چند سال قبل۔ انہیں اہل مکہ اپنے علاقے کا مجدد کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ محمد علوی مالکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ نالین پاک کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، صرف نالین پاک کا نقشہ جو کہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لو اور اسے اپنے سر پہ رکھ لو تو سمجھ لو کہ تم تاجدار ہو گئے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں، وہ جو مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو ہمیں تو حضور علیہ السلام سے غلامانہ نسبت جو حاصل ہے، اس نسبت کے ساتھ ساتھ اس نسبت کی گویا یعنی تجدید کرنے کا یا اس نسبت کو آنکھوں سے نظارہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اس غلامی کی سند کیا ہے تو ہم کہیں دیکھو یہ نالے پاک ہے نا۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس قدر یعنی فضیلتوں سے ہم کنار ہونے کے مواقع عطا فرما دیے ہیں، لیکن ہم از خود اس عزت کو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں۔ ہم خود کو دنیا کی غلامی میں تو دے رہے ہیں، لیکن آقا دو جہاں علیہ السلام کی غلامی سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے انعامات کو گویا خود اپنے ہی ہاتھوں سے ٹھکرا رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ رونا روتے ہیں، ہم پھر یہ مرثیہ پڑھتے ہیں اپنا کہ اب ہماری حالت بڑی عجیب ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، ہم کس کے رحم و کرم پر ہیں، کون ہمارا پرسان حال ہے، کون ہمارا یعنی غوث ہے، کون ہمارا داد رس ہے، کون ہماری فریادیں اور ہمارے استغاثوں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر فریاد رس مسلمانوں کو عطا فرمائے کسی اور کو تو عطا ہی نہیں فرمائے۔ جتنی داد رسی ہماری ہوتی ہے یاد رکھیے کسی اور کی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر صراط مستقیم پر ہمارے لیے ایسے ان بزرگوں کے پہلے سے پڑاؤ ڈلے ہوئے ہیں جن کے لیے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو اس راستے پر چلے تو وہ انعام یافتگان کے پڑاؤ ہیں۔ جیسے کسی راستے پر محافظین کا دستہ ہوتا ہے نا، ایک جگہ چوکی بنی ہوئی ہے محافظ، تھوڑے فاصلے پہ پھر محافظ، تھوڑے فاصلے پر پھر محافظ۔ تو ہمارے صراط مستقیم پر تو داد رسی والے بہت ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی بابا ملیں، پہلے ہی قدم پہ مل جائیں گے آپ کو، دوسرے قدم پر داتا صاحب مل جائیں گے، کسی چوتھے پانچویں قدم پر سرکار غوث اعظم مل جائیں گے، پھر خواجہ اجمیر مل جائیں گے۔ تو ہمارے لیے تو محافظین کا ایک دستہ ہے جو صراط مستقیم پر موجود ہے، جو ہمیں کہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ تو ہمارے لیے منزل کے تک پہنچنے میں نشان راہ سنگ میل ایک دو تھوڑی سینکڑوں ملتے ہیں۔ راستے کی صعوبتوں کا ذکر کر دیجئے کہ حضور یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ مسائل آ رہے ہیں، آگے کا راستہ خود ہی ہموار ہوتا چلا جائے گا، خود ہی آسانیاں ملتی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر داد رسی کا انتظام غلام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ ہمیں واقعی یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمارے محترم جناب فرحان عطاری صاحب مدظ اللہ العالی ماشاءاللہ یہ سب درس نظامی کا بھی اہتمام اور یہ سارے معاملات اہم موضوعات پر نیٹ پر ان کے یعنی دنیائے سنیت کے لیے بڑے اچھے پیغام دینے کے لیے تقاریر وغیرہ بھی ان کی طرف سے ڈال دی جاتی ہیں۔ تو
تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے یہ عنوان بڑا اہم ہے کہ عالم اسلام اور پھر یہ ہمارا وطن پاکستان یہ کس کے رحم و کرم پر ہے. ہمیں اس ضمن میں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اس سوچنے کے عمل میں بہت ساری باتیں. دیکھیے سوچنے کے عمل میں اجتماعی توبہ وہ بھی اس کا ایک حل ہے. اجتماعی توبہ، پوری ملت اسلامیہ اپنے قصداً یا غیر دانستہ دونوں معاملات میں جو بھی کرتوت ہیں ہمارے، ہم اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اجتماعی توبہ ضرور کریں. اجتماعی توبہ سے شاید مسائل حل ہو جائیں، یا پھر آپشن خود بھی ہم ڈھونڈتے رہیں کہ اچھا ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا، ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر اگر کہیں سیپیج آ جائے، گھر کے کسی حصے سے پانی رس رہا ہو، کنسیلڈ باتھ روم فٹنگ ہے دیوار کے اندر جو کنسیلڈ ہوتی ہے، اور کہیں سے پانی رس رہا ہو، تو ہم پہلے تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ بھئی کچھ جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں کوئی لگا کر کے کوئی سلوشن وغیرہ دیکھ لیں، پھر اس کو کھول کر کے دیکھ لیں بھئی اس کے اوپر کچھ ٹیپنگ کر دی جائے، لائن پوری بدل دی جائے. ہر قسم کا آپشن رکھتے ہیں ہم. تو ہمیں بھی اب یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے سنجیدگی کے ساتھ توبہ کر لیں کہ بھئی اجتماعی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی، روزے رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں، ہے نا، جہاد کے معاملات میں، اپنے محلے پڑوسی کا، اپنے ساتھیوں کا ان کا دل دکھا دیا، ماں باپ کی نافرمانی کر دی، اولاد کے حقوق پورے نہیں کیے. لہٰذا سب پر حقوق اللہ پر توبہ اور حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی جن کے معاملات ہیں یہ کر کے دیکھیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ فرائض کی غفلت تو ہم نے ترک کر دی، تو کیا سنت میں غفلت ہو رہی ہے؟ تو اس کو بھی پھر اپنا کر کے دیکھیں کہ بھئی یہاں کوئی ہمارا ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے لیکیج ہو رہی ہے، لہٰذا اب سنت پر عمل کیا جائے. سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنا کردار، اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، اپنا بشرا، سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم پر گویا کہ اسی شکل، اسی وجاہت، اسی شباہت کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. میں تو اس بارے میں ایک بڑا اہم نقطہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ کو پسند آ جائے اور آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات، تو میں سمجھوں گا کہ دور سے آنے کا مجھے خود یہ صلہ مل گیا. میں نے اس پر غور کیا کہ عالم اسلام اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تو کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے کسی دوسرے ایسے فضیلت والے رسول کا کوئی یعنی ثانی ہے ہی نہیں، کسی دوسرے رسول کا وجود ہم نہیں برداشت کر سکتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا نبی آخر الزماں پر ایمان ہے. ٹھیک ہے. آپ آخری رسول ہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ کی شباہت کی کوئی تصویر بھی نہیں ہو سکتی، کوئی پینسل اسکیچ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کا فوٹو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کوئی آپ کا عکس نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کا اسٹیچو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اسٹیچو یعنی بالکل آپ کا مجسمہ، وہ نہیں ہو سکتا. اور کوئی آپ جیسا یعنی خاکہ بھی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ تھی کہ ہم کس قدر سراپا احتجاج ہو گیا عالم اسلام. اسپین اور پرتگال اور جناب فرانس اور بیلجیم وغیرہ اور ناروے اور ڈنمارک، ان کے بنائے ہوئے اخباری جو خاکے تھے، ہے نا، ان کے ہم خلاف ہو گئے نا ان کے خلاف. اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فوٹو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ان کی
عکاسی نہیں کر سکتا، چاہے وہ پینسل سے اسکیچ بنایا جائے، چاہے کسی اور زاویے سے ان کا مجسمہ ہی کیوں نہ بنایا جائے، وہ ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس پہ غور کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک بات آئی کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کا کوئی عکس بن سکے، کہ اس نے اگر اس کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی کسی نشانی کو قائم رکھنے کے لیے کہ بھئی تصویر کا ہونا ضروری ہے، بھئی ہمارے مرشد کی کوئی تصویر ہو، کیمرے میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، موبائل میں محفوظ ہے، گھر میں محفوظ ہے، لگائیں نہیں کیونکہ لگانا تو منع ہے، چلیے اگر کوئی تصویر بن بھی گئی ہے تو وہ محفوظ کر لی، ٹھیک ہے بھئی، کبھی کبھی تصویر ہی کی زیارت کر لی اپنے مرشد کی اور اسے بکسے میں رکھ دیا، کیونکہ تصویر کا گھر کے اندر نمایاں رکھنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منع ہے، حرام ہے۔ تو اب نشانی کو باقی کیسے رکھیں، نشانی کو قائم کیسے رکھیں، یادگار کو تازہ کیسے رکھیں، جب اس یادگاری رسول کی کوئی تصویر نہیں ہوگی، مجسمہ نہیں ہوگا، اسٹیچو نہیں ہوگا، کوئی عکس نہیں ہوگا، کوئی اسکیچ نہیں ہوگا، تو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے یہ بات فرما دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہر مسلمان، ہر غلام رسول کردار کے اعتبار سے، شکل اور صورت کے اعتبار سے ایسا نظر آئے کہ دیکھنے والا دوسری قوم کا فرد یہ کہہ دے کہ محمد کیسے تھے تو اس محمدی کو دیکھ لو، مصطفیٰ کیسے تھے تو اس مصطفائی کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ تو میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں اور یہ بات سمجھتا ہوں، اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، میں نے جو عرض کیا کہ کوئی تصویر اگر، کیونکہ تصویر بنانا جس کو ہم کیمرے سے بناتے ہیں یہ بالکل منع ہے، لیکن اگر یہ تصویر آپ کے پاس آ گئی، جیسے بزرگوں کی تصویریں کچھ نیٹ پر بھی نظر آ جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے ان تصویروں کو بالکل چھپا کر کے ہی رکھا جائے، اور اس کو رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ تصویر کو، آپ نے اس تصویر کی تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ تعظیم عکس کی نہیں ہوتی، تعظیم کسی جاندار کے عکس، فوٹو، اسکیچ اس کی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر اسے باکس میں بھی بند رکھا جائے گا، اور رکھنا ہی چاہیے، آویزہ تو کہیں کر ہی نہیں سکتے، نمایاں کرنا منع ہے، تو بس ایک چیز محفوظ کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے یہ بزرگ تھے فلاں فلاں، اب دنیا میں نہیں رہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ بزرگان دین کا وہ ایک ان کا عکس ہے، بس اس اعتبار سے، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس کی تعظیم ہوگی، کیونکہ اس کی تعظیم ہوگی تو وہ مثل بتوں کی تعظیم کے سمجھا جائے گا، اور اسی لیے منع ہے۔ کسی قوم کی شباہت بھی اختیار کی جائے تو وہ منع ہے، حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کر لی وہ پھر روز قیامت اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا یہ بڑی اہم بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دیکھنا ہے تو انہیں کسی فوٹو میں اور کسی اسٹیچو میں مت دیکھو، انہیں ایک مسلمان کے کردار میں دیکھا جائے گا، ملت اسلامیہ کی شخصیت میں دیکھا جائے گا۔ ملت اسلامیہ جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے اس کے چہرے اور اس کے بشرے، اس کے سراپے اور اس کے حلیے میں دیکھا جائے گا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا یہ انداز ہے اور یہی انہوں نے حکم دیا تھا، تو اس کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک، تو اب جب ہم یہ تلاش کر رہے ہیں، اپنے دکھوں کا مداوا، اپنا علاج ہم تلاش کر رہے ہیں
کہ ملت اسلامیہ بیمار ہے، کون سے شفا خانے کے دروازے پر جائے؟ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے غلامان مصطفیٰ اور وابستگان اہل سنت یہ بیمار ہیں تو کس شفا خانے پر جائیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اجتماعی توبہ اس کو اختیار کریں، فرائض سے غفلت دور کر دیں، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ سنت مطہرہ میں عمل کرنے میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم ان کوتاہیوں کو بھی دور کر لیں، پھر اس کے بعد جائزہ لیں کہ ہم نے کہاں کہاں دوسری قوموں پر انحصار کیا ہوا ہے، تو دوسری ملت اور دوسری قوم ان سے اپنی شناخت بالکل الگ کر لیں کہ ہماری شناخت الگ ہے، ملت اسلامیہ کی پہچان بالکل الگ ہے۔ تو اب ملت اسلامیہ اپنی شناخت کو جب الگ کرے گی تو دیکھیے ہر اعتبار سے الگ کرے گی، ہر اعتبار سے، تاکہ ہم اپنے اسلامی ورثے، اپنے اسلامی ثقافت اس کو ہی اپنا سکیں۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں سے لینی پڑ جائے، ہمارے پاس تہوار کی کمی نہیں ہے تو ہمیں کسی دوسرے کا تہوار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اپنا دن بھر کا جو روٹین ہے 24 گھنٹے کا وہ ہمارا اپنا ایک نظام الاوقات ہے، اس میں عبادت کے لیے وقت الگ مقرر ہے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے الگ ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا ہمیں کسی سے نظام الاوقات لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے کوئی اپنی زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل، ٹائم فریم لینے کی ضرورت نہیں، ہمارا نظام تعلیم اپنا ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید سارے علوم کا سرچشمہ ہے، لہذا ہمیں اس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کیا بات ثابت کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں سائنسی انکشافات کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اللہ کا کلام ہے، قرآن خود ایک سائنس ہے، تو اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، ہمیں کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ ہمارا جو دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے سے مہینہ بنتا ہے، مہینوں سے سال بنتے ہیں اور سال سے پھر کیلنڈر بنتا ہے، تو ہمارے دن بھی الگ ہیں، ہم اپنے دنوں کی پہچان الگ رکھتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ صبح جو جمعۃ المبارک ہے ہم اس کو فرائیڈے کہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، ہاں ایک علم کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ بھئی انگریزی زبان میں کل آنے والے جمعۃ المبارک کو فرائیڈے کہتے ہیں، یہ کہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب دنوں کے نام ہمارے اپنے ہیں تو ہم دوسروں سے کیوں لیں؟ جب ہمارے مہینوں کے نام موجود ہیں تو ہم دوسروں سے کیوں لیں؟ یا تو ہمارے پاس نہ ہو کہ بھئی ہم اس معاملے میں یتیم ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس معاملے میں محروم ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دین اسلام نے کوئی مہینوں کے نام نہیں دیے، بس بتا دیا کہ 12 مہینے ہیں، تو اس نے تو یہ بھی بتایا نا، یہ محرم ہے، یہ صفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخری ہے، پورا حساب دے دیا۔ جب حساب 12 مہینے کا موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دوسروں سے مستعار لیں؟ اور پھر ہمارا اپنا ان مہینوں پر بنا ہوا کیلنڈر موجود ہے تو ہم اپنا کیلنڈر چھوڑ دیں۔ اب تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح وہ میں نے عرض کیا نا کہ عزت چھوڑی، دنیا کا تاج حکمرانی ہم کو اللہ نے دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو ہم نے اسلامی تاریخ کو اس طرح چھوڑ دیا کہ ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آج کون سی دن ہے یا کون سی شب چل رہی ہے، یہ یاد نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات، نہ گھر میں عورتوں کو پتہ ہے، نہ باہر مردوں کو پتہ ہے، ہمیں اپنی اہم تاریخوں کا علم نہیں ہوتا، وہ تاریخیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔
رمضان میں اس لیے یاد ہوتا ہے کہ بھئی یہ رمضان جلدی جلدی یہ کیسے جائے گا، آج کتنے روزے ہو گئے، بھئی اتنے ہو گئے، کتنے باقی رہ گئے، اتنے باقی رہ گئے، اچھا عید کتنے دن کے بعد آئے گی، اتنے دن کے بعد آئے گی، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا ہجری کیلنڈر، یہ بہت اہم کیلنڈر ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے اور اسی حساب سے چلنا چاہیے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ شمسی کیلنڈر کو بالکل لپیٹ کر کے بالکل قبر میں دفن کر دیں، یہ نہیں کہہ رہا میں۔ اس کا استعمال بھی کریں اور اس کا بھی استعمال کریں، اور دونوں کو ساتھ استعمال کریں۔ بے شک پہلے اگر آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آج 29 اگست ہے تو بے شک آپ پہلے 29 اگست لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لکھ دیجئے کہ 21 شوال المکرم ہے، ٹھیک ہے نا، اور 29 اگست 2013 لکھ دیں آپ، لیکن جب 21 شوال المکرم لکھیں تو اس کے بعد لکھ دیجئے 1434 ہجری ہے، پہلے بے شک اسی کو مقدم کر دیں۔ آہستہ آہستہ خود دل میں یہ بات آ جائے گی کہ بھئی ہمارا اپنا جو کیلنڈر ہے اس کو اوپر رکھیں اور دوسروں کا جو کیلنڈر ہے اس کو نیچے رکھیں، تو پھر آپ خود بخود اوپر وہ کر لیں گے۔ آپ بھئی ہم نکاح میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہاں کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی اسلامی تاریخ لکھی، سال لکھا، اس کے بعد لکھا بمطابق اگست کی فلاں تاریخ اور 2013، اس طریقے سے لکھ دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اب کیوں بہتر ہے؟ اب دیکھیے میں ایک بات اگر آپ سے یہ پوچھوں، آپ یقیناً اس کا جواب وہی دیں گے جو سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کتنے برس پر مبنی تھی؟ 63 سال، سب جانتے ہیں 63 سال۔ اب ہم کرتے ہیں شمسی کیلنڈر استعمال، تو پتہ ہے آپ کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ یہ 61 سال بن جائے گی۔ پوری سیرت طیبہ کا علمی مواد وہ سارا کا سارا، سب کا سب جو ہے وہ پھر غیر معیاری ہو جائے گا اگر آپ نے شمسی کیلنڈر استعمال کیا۔ ہم اپنی عمر بتا رہے ہیں کسی کو، ڈیٹ آف برتھ، کہ بھئی ہم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، اکتوبر فلاں 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 سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا رویہ یہ ہے کہ بھئی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو پردہ فرما گئے۔ آپ کی عمر شریف 63 سال ہے، شمسی کیلنڈر سے بنتی ہے وہ 61 سال یا 61.5 سال کے قریب۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ گڑبڑ ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ 1.5 سال کا حساب کون دے گا؟ آپ ذرا سوچئے، قرآن مجید کے نزول کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب آپ نے دیکھا کہ غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیتیں۔ تو اب آپ نے اس کی تاریخ نکالی، تو اس کی تاریخ جب آپ شمسی کیلنڈر سے نکالیں گے تو وہ کم ہو جائے گی، ویسے آپ زیادہ ہے ہمارے سامنے۔ ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائی تو اس وقت سے اب تک 1433 سال گزر گئے، 1434واں سال چل رہا ہے، اور اس کے بھی 2 مہینے باقی ہیں۔ جیسے ہی ذی الحج ختم ہو جائے گا اور محرم الحرام شروع ہو جائے گا تو گویا ہم 1435 ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے انگریزی کیلنڈر کو استعمال کیا تو یہ گھٹ جائے گا، سارا معاملہ یہ کم ہو جائے گا، ہماری اسلامی تاریخ کا جو دورانیہ ہے، جو پھیلا ہوا ہے، وہ سمٹ جائے گا، اس میں سے ہمارے سال خود بخود ہی کم ہو جائیں گے۔ تو انگریزی کیلنڈر کے استعمال سے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کے استعمال سے فوائد زیادہ ہیں اور نقصان کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں کئی ممالک اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کے یہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کافی
دیکھیے سعودی عرب میں یہ کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، کویت میں استعمال ہوتا ہے، متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، اور جناب قطر میں، اور آپ کے جناب یہ مسقط میں، اور کیا نام ہے لیبیا میں، مراکش میں، تنزانیہ میں، الجزائر میں، اور اریٹیریا میں، ایتھوپیا میں، اور مصر میں، اور جارڈن میں، اور لبنان میں یہ کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، اور شام میں۔ کیا وہ دنیا سے کٹ گئے؟ کیا وہ اقوام متحدہ کے ممبر نہیں ہیں؟ کیا یو این او نے اپنی ممبرشپ سے باہر نکال دیا؟ وہ سب استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان دکھوں کا مداوا تلاش کرنا ہے کہ عالم اسلام اور پاکستان کس کے رحم و کرم پر ہے؟ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے رحم و کرم پر ہے، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے رحم و کرم پر ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے رحم کی اپیل کی یا نہیں کی۔ ہم اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر، اور رحم کی اپیل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے نخرے بھی زیادہ ہیں، ہماری ناک بھی بڑی اونچی ہے کہ ہم اللہ سے رحم کی اپیل بھی نہ کریں، حضور علیہ السلام سے رحم کی اپیل نہ کریں۔ ہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا انصرنا یا رحمت للعالمین بھی نہ کہیں، اور انظرنا یا رحمت للعالمین یہ بھی نہ کہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم پتہ نہیں کس کے رحم و کرم پر ہیں۔ ہم انہی کے رحم و کرم پر ہیں، انہی سے فریاد کریں گے، اور انہی سے ہماری فریاد ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو اب دعا کا وقت ہے، اور اس دعا کے وقت میں یہ دعا کرنے سے پہلے کیونکہ اہتمام ہوتا ہے، دعا کرنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے ہر چیز کی، صرف ظاہری لباس کی تیاری نہیں کرنی کہ لباس تو اچھا ہے، پوشاک اچھی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، معطر اور معمبر اپنے جسم کو بنا لیا ہے، سر بھی ڈھکا ہوا ہے، ٹوپی بھی اچھی ہے۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ دوسرے جہاں جہاں سے لیکیج ہے ہم نے وہ لیکیج بند کی یا نہیں کی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اس بارگاہ میں۔ ہمیں لیکیج بھی بند کرنی، ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان تمام یعنی دروازوں کو بند کرنا ہے کہ جن دروازوں سے کفر کی کوئی بھی شباہت اور ان کا کوئی بھی عکس دھوپ کی کرنوں کی طرح اندر آ رہا ہے، اسلام کی عمارت میں آ رہا ہے۔ ہمیں وہ دروازے بند کرنے ہیں تاکہ ہمیں ان سے کوئی روشنی نہیں لینی۔ اسلام خود نور ہے، اس لیے کہ یہ نور والے آقا نے عطا فرمایا ہے، تو ہمیں تو خود اسلام نے روشنی دی ہے، ہم کسی دوسرے کی دی ہوئی روشنی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ تمام حاضرین محترم سے بہت ہی ادب کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں واقعی دیکھیے عقل بھی، سینس ہماری یعنی شعور کی طاقت، ہمارے سوچنے یعنی تدبر کی طاقت، وہ ہمیں خود اس طرف لے جائے گی کہ ہم غور کریں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی۔ فرائض میں غفلت ہے تو اس غفلت کو ہمیں دور کرنا ہے، سنت پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے، اور ہمیں جہاں دوسروں کی نقل کر رہے ہیں ہم، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی کتنی نقل کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں بزرگوں کے معاملات آ جاتے ہیں، جہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی اور ان کے یعنی اخلاق عظیمہ، ان کی عادات کریمہ اور ان کے طور و اطوار کی بات آ جاتی ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کے ادا کے معاملات ہیں، آپ کی ادائیں ہیں، تو ان اداؤں کی طرف تو رحمت باری تعالیٰ بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کی اداؤں کی کوئی نقل کرے گا
تو نقل کرنے والے کی طرف بھی رحمت باری تعالیٰ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی نظر قدرت، اللہ رب العالمین کی قدرت کا التفات اس کی طرف ہو جائے گا جو اس کے محبوب کی اداؤں کی نقل کر رہا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد تو ہمیں دنیا میں عزت و وقار جو اللہ نے پہلے ہی سے دے رکھا ہے، بس اس عزت و وقار کے اعلان کی ضرورت ہے، بس وہ ابھی اعلان نہیں ہوا۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب تک بارات چلتی نہیں ہے کہ بارات کو لے کر جانے والا کارواں کا میر کارواں جو دولہا ہوتا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا نا، وہ ابھی سب ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی دولہا تیار ہو جاتا ہے تو عزت و وقار کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی آج کی ساری عزت اسی کے نام ہے، بھائی دولہا کے نام ہے، یہ ہمارا میر ہے، یہ بارات کے کارواں کا سالار ہے، یہ چلے گا بارات چلے گی، یہ رکے گا بارات رکے گی، یہ داخل ہوگا اس مقام پر جہاں اس کے سر پر سجا ہوا صحرا سند حاصل کرے گا، تو وہیں سب داخل ہوں گے پیچھے پیچھے۔ تو بالکل اب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت تو پہلے ہی دے رکھی ہے، لیکن ہم سب کچھ رکھنے کے باوجود ابھی دولہا نہیں بن رہے ہیں، ابھی ہم اس باراتی کے جلوس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تیری دی ہوئی عزت و وقار کے اہل ہیں، تو نے ہمیں چنا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنا ہے، تو ہم اپنے چننے کا، اپنے انتخاب کا گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا انتخاب لاجواب ہے، کوئی ہمارے سامنے دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس رسول کے غلام ہیں کہ جس رسول کا ثانی نہیں ہے تو ملت اسلامیہ کا بھی کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ یہ ہمیں ثابت کر رہا ہے۔ اس ثبوت کے لیے ہمیں اپنے کردار میں جہاں جہاں کمی آ گئی ہے، جہاں جہاں یعنی ہم نے خود جھول پیدا کر لیا ہے، جہاں جہاں ہم نے لیکیج پیدا کر لی ہے، ہم نے اس لیکیج کو بند کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ بالکل آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں دیر ہے۔ بس یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے ہمیں ہر مرض کی دوا عطا فرما دی ہے، عزت و وقار بھی، احترام اور شان و شوکت بھی سب انہی کے دربار گوہر بار سے ملتا ہے، اور وہ دربار گوہر بار کا دروازہ صرف اور صرف ہمارے لیے کھلا ہے، صرف ہمارے لیے کھلا ہے۔ اس دربار گوہر بار کے دروازے پر ہمیں آواز دینی ہے اور ہمیں پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توجہ حاصل کرنی کہ پیارے آقا التفات فرما دیں گے تو ہمارا اور آپ کا سب کا کام بن جائے گا۔ اس التفات کے لیے، اس دربار میں حاضری کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ بس اس تیاری اور اس اہتمام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بس اسی کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح تیار ہو کر کے جانا ہے کہ آقا کے دربار میں پہنچیں اور آقا یہ فرما دیں، یا آقا کی بارگاہ میں موجود بڑے بڑے ملائکۃ المقربین جو غلامانہ انداز میں کھڑے ہیں، جبریل امین فرما دیں، میکائیل فرما دیں، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل بھی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آ رہا ہے، وہ بھی عرض کر دیں کہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے،
یہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، یہ سائل بن کر آیا ہے، یہ بھکاری بن کر کے آیا ہے، تو ہم بھکاری بن کر کے جائیں گے تو بھکاری نظر تو آئے نا. ہم نے تو ناک بہت اونچی کر رکھی ہے، ہم کسی اعتبار سے آقا کے دربار کے بھکاری نظر نہیں آتے. ہمیں اس دربار کا بھکاری بننا ہے، اور بھکاری بننے کے لیے وہ اہتمام کی ضرورت، اس تیاری کی ضرورت جو میں نے عرض کیا. تو ہمیں اسی طریقے سے ان کی دربار میں حاضری دے کر اور پھر وہاں سے التفات حاصل کرنا ہے. یقین جانیے کہ وہاں سے جب التفات ہو گیا، اللہ اکبر، تو ہم اور آپ سب یہی کہیں گے کہ ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور ستارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کی داد رسی ہوتی ہے، اور سب کی فریادیں سنی جاتی ہیں، اور سب کو عطا بھی کیا جاتا ہے. بس بات یہ ہے کہ اب عطا کے بعد ہم میں وہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکمرانی کا تاج ہمارے سر پر رکھا ہے، لہٰذا اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے ہیں. ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہم غلام رسول ہیں، اور غلام رسول جو ہے وہ غلامی رسول میں موت کو بھی قبول کرتا ہے. لہٰذا اب ہم کسی دوسرے کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. ہم کسی امریکہ یا برطانیہ، اقوام یورپ اور اقوام مغرب، ان کو ہم اب اپنی ٹھوکروں میں رکھیں گے، نہ کہ ملت اسلامیہ خود اپنے آپ کو ان کی ٹھوکروں میں رکھے. تو ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے، اس جرت کا اظہار، اور یہ بتانا ہے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ہمارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہو چکے. اب ہم اقوام متحدہ میں اپنے فیصلوں کے لیے نہیں آنے والے، اب ہم UN میں اپنے فیصلے کے لیے نہیں آنے والے، ہم سلامتی کونسل کے محتاج نہیں، ہم کامن ویلتھ کے محتاج نہیں، ہم ورلڈ بینک اور IMF کے محتاج نہیں. ہم بس اللہ اور اس کے رسول کے رحم و کرم پر ہیں. پوری ملت اسلامیہ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار گوہربار میں گویا اپنی عزت اور شان و شوکت کے ہونے والے فیصلوں کی منتظر ہے. ہمیں عزت امریکہ سے نہیں ملے گی. ہماری توجہ کا مرکز فرانس اور نیو یارک نہیں ہوگا، ہماری توجہ کا مرکز صرف اور صرف گنبد خضرا ہوگا. ہمیں وہیں سے عزت ملے گی، وہیں سے وقار ملے گا، وہیں سے شان و شوکت عطا ہوگی. لہذا تمام ملت اسلامیہ کے جتنے بھی افراد جو آپ حضرات موجود ہیں، اور اس یعنی ہمارے محترم فرحان اتاری صاحب کے توسط سے جہاں تک بھی یہ بات پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں یہ بات اتار دے. میں بھی اسی دربار گوہربار کا محتاج اور سائل ہوں، آپ بھی اسی دربار گوہربار کے محتاج اور سائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ درد مندی کے ساتھ کہے ہوئے ان کلمات کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرما لے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین.